نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ابواب الاعتکاف، اعتکاف کا باب۔ اعتکاف کا جو لفظ ہے وہ عکف سے ہے، وانتم عاکفون فی المساجد، قرآن پاک میں آتا ہے۔ عکف کا لفظی معنی ہوتا ہے جم کے بیٹھنا، اصطلاح میں ہوتا ہے جم کر عبادت کرنا، ایک جگہ مخصوص میں بیٹھ کے عبادت کرنا۔ اور مسنون اعتکاف جو ہوتا ہے وہ کسی عام جگہ پر نہیں بلکہ مسجد کے اندر بیٹھ کے کیا جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام احمد کہتے ہیں کہ اس مسجد میں جس میں جماعت ہوتی ہو، اور امام مالک کہتے ہیں کہ اس میں جمعہ بھی ہوتا ہو۔ اعتکاف کی جو حد ہے وہ کوئی نہیں، ایک دن کا بھی ہو سکتا ہے، ایک عشرے کا بھی ہو سکتا ہے، اور 2 عشرے کا بھی ہو سکتا ہے، پورا مہینہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مسنون اعتکاف آخری عمل آپ کا ہے وہ آخری عشرے کا اعتکاف ہے۔ اعتکاف کے لیے روزہ بھی ہونا چاہیے، لیکن اگر کوئی شخص صرف رات کا اعتکاف کرنا چاہتا ہے، ایک رات عبادت کے لیے مخصوص کرنا چاہتا ہے، تو اس صورت میں روزہ نہ بھی ہو تو بھی ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ چند گھنٹوں کا بھی ہو سکتا ہے، مثلا 30واں روزہ ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ چلے اب جا ہی رہے ہیں تو آخری چند گھنٹے میں اعتکاف کر لوں، تو آپ کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے سب تیاری کر کے اور سب گھر والوں کی رضامندی لے کر کسی کمرے میں چھپ کے بیٹھ جائیں، اور جو کوئی کمی کوتاہی دعاؤں میں، نماز میں، کسی بھی چیز میں رہ گئی ہے اس کو پورا کر لیں۔ اور اگر 29 تاریخ کو آپ ایسا کر رہے ہیں اور چاند نہیں نکلتا عید کا، تو اس صورت میں آپ باہر آ جائیں، خیر ہے، اگلے دن دوبارہ جا سکتے ہیں۔ یہ چند گھنٹوں کا ایسے کرنے کی اجازت ہے، لیکن اصل مسنون کیا ہے پھر کہ جب آپ ایک دفعہ نیت کر لیں، مثلاً آپ نے نیت کی کہ میں 10 دن اعتکاف بیٹھوں گی، پھر 10 دن آپ کو بیٹھنا چاہیے، اس کو نہیں توڑنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ چند گھنٹوں کی نیت کر کے آپ کہیں جم کے بیٹھ جاتے ہیں تو اس میں وہ چند گھنٹے گزار دینا وہ بھی کافی ہے۔ باب الاعتکاف فی العشر الاواخر، آخری عشرے میں اعتکاف، والاعتکاف فی المساجد کلھا، اور تمام تر مسجدوں میں اعتکاف، لقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ولا تباشروہن، اور نہ تم ان سے مباشرت کرو، وانتم عاکفون فی المساجد، اور تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تقربوہا، ان کے قریب مت پھٹکو، کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو واضح کرتا ہے لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ متقی بن جائیں۔ حدثنا اسماعیل بن عبد اللہ قال حدثني ابن وهب عن يونس ان نافعا اخبره عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف، اعتکاف کرتے تھے، العاشر الاواخر، آخری عشرے میں، من رمضان، رمضان کے۔ حدثنا عبد اللہ بن یوسف حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب عن عروۃ بن الزبیر عن عائشہ رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے، العاشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری عشرے میں، حتی توفاہ اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فوت کر دیا، ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، پھر اس کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف کرتی رہیں۔ یعنی یہ عمل صرف آپ کے لیے خاص نہیں تھا یا آپ کے دور کے لیے نہیں تھا، بلکہ بعد میں بھی یہ جاری رہا۔ اور آخری عمل آپ کا کیا تھا؟ آخری عشرہ، جبکہ اس سے پچھلی احادیث میں ہم درمیان کے حصے میں بھی اعتکاف کا پڑھ چکے ہیں۔ اور اعتکاف جو ہے اس کی حیثیت سنت مؤکدہ کی ہے، ہر بستی میں سے کچھ نہ کچھ لوگوں کو ضرور کرنا چاہیے، سب کے لیے تو شرط نہیں، لیکن چند لوگ جو ہیں وہ کر لیں تو باقیوں کی طرف سے بھی ہو جاتا ہے۔ مستقل طور پر اس سنت کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اعتکاف کیا کرتے تھے، اور آپ سے بڑھ کر کوئی مصروف تھا؟ حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن یزید بن عبد اللہ بن الحاد عن محمد بن ابراہیم بن الحارث التیمی عن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف فی العاشر الاوسط، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم درمیانی عشرے میں اعتکاف کرتے تھے، من رمضان، رمضان کے، فاعتکف عاما، پھر ایک سال آپ نے اعتکاف کیا، حتی اذا کان لیلۃ 21، یہاں تک کہ جب 21ویں رات تھی، وہی اللیلۃ التی یخرج من صبیحتها، اور وہ رات تھی جس کی صبح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے، من اعتکاف ہی، اپنے اعتکاف سے، قال، تو آپ نے فرمایا، من کان اعتکف معی، جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہو، فلیعتکف فی العشر الاواخر، تو اب وہ آگے آخری عشرے میں بھی کر لے۔ وہ کیوں کر لے؟ کیونکہ اس میں طاق راتیں آتی ہیں تو زیادہ افضل ہے، اس لیے آپ نے درمیان کو چھوڑ کر آخری کو اپنا لیا۔
فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من سبيحتها فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش، اور مسجد کی چھت جو تھی وہ عرش کہتے ہیں نا چھت کو، بلند جگہ کو، یعنی وہ کھجوروں اور ٹہنیوں کی تھی. فوقف المسجد، تو مسجد جو تھی وہ ٹپک پڑی. فبصرت عینایا، تو میری آنکھوں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور یہ کس کی آنکھیں ہیں؟ ابو سعید الخدری کی جو راوی ہیں حدیث کے. علی جبہتہ اثر الماء والتین، کہ آپ کی پیشانی مبارک پر پانی اور مٹی کا نشان تھا. من صبح 21 21ویں تاریخ کی صبح کو. باب الحائض ترجل المعتکف، حائضہ عورت اعتکاف میں بیٹھنے والے کی کنگھی کر سکتی ہے. ہمارے ہاں تو جائے کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے، تو معتکف کو تو ویسے ہی نہ لگانے دیں. یہ حدیث پڑھ کے شاید آپ کو خیال آتا ہو کہ اتنے تکلف کی کیا ضرورت تھی کہ حضرت عائشہ گھر سے گئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے کنارے پر آئے اور آپ نے سر باہر نکالا، اور حضرت عائشہ مسجد کے اندر نہیں گئیں اور باہر ہی کھڑے ہو کر ان کے سر میں کنگھی کی. کیا آپ خود نہیں کر سکتے تھے؟ آتا نا خیال. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ یہ بتانا چاہتے تھے کہ ایسا کرنا جائز ہے، یعنی معتکف کو ہاتھ لگانا بیوی کا یا اس کے پاس آنا اور اس کی کسی قسم کی خدمت کرنا جو ہے اس میں حرج نہیں ہے. یعنی عورت جو ہے وہ پیریڈز کی حالت میں بھی کوئی اچھوت چیز نہیں، ناپاک چیز نہیں کہ اس کو ہاتھ نہ لگایا جائے، یا وہ کسی اچھی چیز کو یا پاک چیز کو ہاتھ نہ لگائے. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي، جھکایا کرتے تھے، الیہ میری طرف، رأسہ اپنا سر، وہو مجاور فی المسجد، اور وہ مسجد میں مجاور ہوتے تھے یعنی معتکف ہوتے تھے. فارجلہ، تو میں آپ کی کنگھی کرتی، وانا حائض، حالانکہ میں حائضہ ہوتی. باب لا يدخل البیت الا لحاجۃ، نہ داخل ہو گھر میں مگر حاجت کے ساتھ. یعنی اگر ایک شخص ایک مرتبہ مسجد میں اعتکاف کر رہا ہے تو پھر اس کو گھر نہیں جانا چاہیے بیچ میں. لیکن اگر کوئی ایسی ضرورت ہے، مثلا نہانا پڑ گیا ہے اور مسجد میں نہانے کا کوئی انتظام نہیں، اس صورت میں وہ گھر جا سکتا ہے. حدثنا قتیبۃ حدثنا لیث عن ابن شہاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن ان عائشة رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت، حضرت عائشہ کہتی ہیں، وَإِن كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ، داخل کرتے تھے مجھ پر اپنا سر، وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، آپ مسجد میں ہوتے، فَأُرَجِّلُهُ، میں ان کی کنگھی کرتی، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ، اور آپ گھر میں داخل نہ ہوتے، إِلَّا لِحَاجَةٍ، مگر کسی ضرورت سے، اذا کان معتکفا، جب آپ اعتکاف کی حالت میں ہوتے. مثلا ایسی مسجد ہے جس میں ٹوائلٹ نہیں، مثلا نہانے کی جگہ نہیں، یا کوئی اور ایسی ضرورت ہے لیکن اس میں کوئی بھی اور تعلق کی اجازت نہیں، کیونکہ قرآن پاک میں آ گیا ہے کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ اعتکاف کی حالت میں شوہر اور بیوی کا تعلق جو ہے جسمانی، اس کی اجازت نہیں ہے. باب غسل المعتکف، اعتکاف والے کا غسل، نہانا، سر دھونا. حدثنا محمد بن یوسف حدثنا سفیان عن منصور عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يباشرني وانا حائض وكان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فاغسله وانا حائض، کہ میں آپ کا سر دھو دیتی تھی جب میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی، حالانکہ آپ مسجد میں بیٹھے ہوتے تھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نہانے کی اجازت ہے، یعنی حالت اعتکاف میں انسان نہا سکتا ہے. باب الاعتکاف لیلا، صرف رات کے لیے اعتکاف کرنا. حدثنا مسدد حدثنا یحیی بن سعید عن عبید اللہ اخبرنی نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان عمر سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال كنت نذرت في الجاہلیۃ، میں نے جاہلیت میں نظر مانی، ان اعتکف لیلۃ فی المسجد الحرام، کہ میں ایک رات مسجد حرام میں اعتکاف کروں گا. قال اوفی بنذرک، آپ نے فرمایا اپنی نظر کو پورا کرو. یعنی نظر پورا کرنا جو ہے اللہ سے کیا ہوا وعدہ نبھانا، وہ کام جو اللہ نے فرض نہیں کیا ہم خود اپنے اوپر فرض کر لیں تو پھر اس کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے. اور اگر کوئی شخص نان مسلم تھا، اس نے کوئی نظر مانی اور پھر مسلمان ہو گیا، اگر اس نظر میں کوئی شرک نہیں تو پھر بھی اس نظر کو اسے پورا کرنا چاہیے. باب اعتکاف النساء، عورتوں کا اعتکاف. امام شافعی کہتے ہیں کہ مسجدوں میں جہاں جماعت ہوتی ہے عورت کے لیے اعتکاف کرنا مکروہ ہے، لیکن اگر اس کا خاوند بھی وہاں اعتکاف کر رہا ہے تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے. اور امام احمد کیا کہتے ہیں کہ اپنے گھر کی مسجد میں ہر طرح عورت کا اعتکاف کرنا درست ہے. یعنی اگر گھر کا کوئی کونا ایسا مسجد کے طور پہ مخصوص ہے تو اس میں ٹھیک ہے، خواہ اس میں مرد بھی نماز پڑھتے ہوں.
لیکن اصل جو ہے اعتکاف کی قرآن کے تھرو سے وہ کیا ہے کہ عاکفون فی المساجد، اعتکاف مسجد کی عبادت ہے. جیسے حضرت مریم علیہ السلام کہاں عبادت کرتی تھی؟ ہیکل میں. اور اس کی تصدیق آگے بھی ہوگی، لیکن مشکل یہ کہ ہماری تو مسجدیں مردوں کے لیے سیف نہیں ہے، عورتوں کے لیے کیسے ہو گئی. مگر کئی جگہ ایسی ہوتی ہیں جیسے کسی فیملی کی، کسی ایسے علاقے کی اپنی مسجد ہوتی ہے تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں. لیکن اگر انسان سمجھے کہ مسجد جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے تو اس صورت میں ایسی نیکی نہیں کمانی چاہیے. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ہر مسجد پہ بین لگا دینا چاہیے کہ عورت آ ہی نہیں سکتی، نہیں، یہ سنت کے خلاف ہے. یہاں ہم دیکھتے ہیں ابھی حدثنا ابو النعمان حدثنا حماد بن زید حدثنا یحییٰ عن عمرة عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يعتكف في العشر الاواخر من رمضان، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے. فكنت اضرب له خباء، تو میں آپ کے لیے خیمہ لگا دیتی. تو یہ خیمہ کہاں لگتا تھا؟ گھر میں. تو عورت کیوں نکل رہی ہے گھر سے مرد کا کام کرنے کے لیے؟ بوقت ضرورت نکل سکتی ہے تو وہ جا کے وہاں خیمہ لگاتی تھی. حالانکہ آپ یہ کام کسی سے بھی کروا سکتے تھے، لیکن حضرت عائشہ شوق سے کرتی ہوں گی. وہ کنگھی کرتی تھی اپنے شوہر کی، تو باقی کام تو اور شوق سے کرتی ہوں گی. اور کنگھی کی جہاں تک بات ہے کہ ایک کنگھی انسان خود کرتا ہے اور ایک کسی سے کرواتا ہے، ان دونوں کے لطف میں بڑا فرق ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جو تھے وہ کندھوں تک آتے تھے، لمبے بال تھے. تو لمبے بال ہوں اور انسان اس صورت میں دوسروں سے اگر کنگھی کرواتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، گناہ نہیں، عورت پہ کوئی جرم نہیں، یا عورت کو کوئی اس میں ہتک نہیں یا توہین نہیں. اور صرف یہ نہیں کہ بیوی ہی شوہر کی کنگھی کرے، شوہر بھی بیوی کی اگر کرے تو اس پہ بھی کوئی جرم نہیں. فکنت اضرب له خباء، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں آپ کے لیے خیمہ لگاتی تھی. فیصلی الصبح، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھتے، ثم يدخله، پھر اس میں داخل ہوتے تھے. فاستأذنت حفصۃ عائشہ، تو حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ سے اجازت مانگی ان تضرب خباء، کہ وہ بھی ایک خیمہ لگا لے مسجد میں. حضرت حفصہ لگانا چاہتی تھی. فأذنت لها، تو انہوں نے ان کو اجازت دے دی. فضربت خباء، تو انہوں نے خیمہ لگا لیا. فلما رأته زینب ابنۃ جحش، جب زینب بنت جحش نے دیکھا، ضربت خباء آخر، ایک اور خیمہ لگا لیا. فلما اصبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صبح کی، رأى الاخبیۃ، خیمے دیکھے. فقال، فرمایا، ما ھذا، یہ کیا ہے؟ فاخبر، آپ کو بتایا گیا. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا، البر ترون بہن، کیا نیکی، بر کہتے ہیں نیکی، کیا نیکی کے لیے یہ کام کیا گیا؟ ترون، تم دکھائی گئی ہو، بہن، اس کو، ان خیموں کو. یعنی کیا واقعی ان خیموں کے لگانے کا مقصد اللہ کی رضا ہے، یا ایک دوسرے کی ضد میں اور ایک دوسرے کے مقابلے پہ لگا لیے گئے ہیں؟ فترک الاعتکاف ذلک الشہر، آپ نے اس مہینے میں اعتکاف ہی چھوڑ دیا. جیسے پیچھے میں نے ذکر کیا نا کہ کئی چیزوں سے آپ اس طرح ودرا کر لیتے تھے جو اجتماعی فائدے کی ہوتی کہ اگر آپ اس کو سپورٹ کرتے، اس کے نتیجے میں آج کے دور میں خاص طور پر کیا ہوتا، مسجد مردوں کی بجائے عورتوں کے خیموں سے بھر جاتی، مشکل ہو جاتی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں کہا کہ عورتیں یہاں کیوں آئیں، یہ کہا کہ یہ کس مقصد کے لیے تم نے ایک کے بعد ایک نے لگا لیا. ثم اعتکف عشرا من شوال، رمضان میں اعتکاف آپ نے چھوڑ دیا اور آپ نے شوال میں اس کو پورا کیا. باب الاخبیۃ فی المسجد، مسجد میں خیمے لگانا. ظاہر ہے ان دنوں میں ایسے کمرے نہیں تھے تو خیمے لگا لیے گئے. اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف میں تنہا بیٹھنا ضروری ہے، یعنی الگ ہونا چاہیے، ورنہ آپ یہ بھی تو کر سکتے تھے نا، آپ اور آپ کی ازواج مطہرات سب ایک خیمے میں بیٹھ جاتے. حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن یحییٰ بن سعید عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اراد ان يعتکف، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کا ارادہ کیا. فلما انصرف الى المكان الذي اراد ان يعتکف اذا اخبیۃ خباء عائشة خباء حفصة وخباء زینب فقال البر تقولون بهن، کیا اس کو تم نیکی کہو گی؟ ثم انصرف فلم يعتکف حتى اعتکف 10 من شوال. اسی حدیث سے ملتی جلتی حدیث ہے. اور یہ جو شوال میں آپ نے کیا تھا نا، تو یہ کہتے ہیں کہ پہلے عشرے میں کیا تھا. اور یہاں سے بعض علماء یہ نکالتے ہیں کہ شوال کے پہلے عشرے میں پہلے دن تو عید ہوتی ہے، تو اس صورت میں آپ کا روزہ نہیں ہوگا، تو روزے کے بغیر بھی وہ کہتے ہیں پھر اعتکاف ہو سکتا ہے. لیکن چونکہ اصل اعتکاف مسنون جو ہے وہ رمضان ہی میں ہے، تو رمضان میں تو بہرحال روزے ہوتے ہیں، لیکن اس سے گنجائش کیا نکلتی ہے. اور آپ نے شاید یہ طرز عمل اس طرح بھی دکھایا ہو کہ اگر کوئی شخص رمضان کے علاوہ بھی کبھی اعتکاف کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے. باب هل يخرج المعتکف لحوائجہ الى باب المسجد، کیا اعتکاف والا کام کاج کے لیے مسجد کے دروازے تک آ سکتا ہے؟ حوائجی، حاجات کے لیے، ضروریات کے لیے. حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی علی بن الحسین رضی اللہ عنہما ان صفیہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرته،
حضرت صفیہ، یہ صفیہ بنت حیی ابن اخطب تھی جو یہودی خاتون تھی، پھر مسلمان ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کیا تھا. وہ بیان کرتی ہیں انہا جاءت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزورہ فی اعتکافہ فی المسجد، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف کی حالت میں تھے. فی العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری عشرے میں. فحدثت عنده ساعۃ، تو انہوں نے ان سے بات چیت کی تھوڑی دیر کے لیے. یعنی یہاں ہوا کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہیں، حضرت صفیہ آتی ہیں اور اعتکاف کی حالت میں اپنے شوہر سے بات کرتی ہیں. یہاں ایک اور غلط فہمی دور کرتی جاؤں کہ ہمارے ہاں بعض اوقات لوگ اعتکاف میں بیٹھ کے ہر طرح کی گفتگو ممنوع قرار دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے کہ لا یعنی اور بے مقصد باتیں نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی شخص کسی خاص ضرورت کے لیے یا مثلاً وزٹ کرنے کے لیے آیا، گھر میں کوئی مہمان ہیں، دور دراز سے آئے ہیں، کوئی رشتہ دار ہیں، تو اس صورت میں وہ اس کے پاس جا کے اندر بات کر سکتے ہیں، سلام دعا کر سکتے ہیں. لیکن یہ سلسلہ سارا دن جاری نہیں رہنا چاہیے، کبھی کبھار اس طرح ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. اسی طرح ضرورت کی بات بھی کی جا سکتی ہے. مثلاً آپ خاتون ہیں، اگر آپ گھر میں اعتکاف میں بیٹھ گئی اور چابیاں آپ کی جیب میں ہیں، یا کوئی اور ایسی چیز آپ نے کہیں رکھ دی اور لوگوں کو نہیں مل رہی اور وہ آپ کے پاس آ کے پوچھ رہے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ جواب دے دیں. اس میں چپ کا روزہ نہیں ہو جاتا اعتکاف میں. اور میں نے خود کہیں پر دیکھا ایک دفعہ کہ گھر والے لکھ لکھ کر باتیں کر رہے تھے. تو لکھنا زیادہ لمبا پروسیجر ہے اور زیادہ ٹائم لیتا ہے. تو ہوا کیا، حضرت صفیہ آئی مسجد میں اور آپ سے بات چیت کی. آپ نے ان سے تھوڑی دیر بات کی. ثم قامت تنقلب، پھر وہ واپس جانے کے لیے اٹھی، یوں لگتا ہے کہ بیٹھ کے بات کر رہی تھی. فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم معہا، آپ بھی ان کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے. یقلبها، یعنی ان کے پیچھے. حتی اذا بلغت باب المسجد، یہاں تک کہ وہ مسجد کے دروازے پر پہنچی. عند باب ام سلمہ، ام سلمہ کے دروازے کے پاس. اب آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی، مسجد کے دروازے کا نام عورت کے نام پہ ہے. نہیں حیرت ہوئی؟ ہمارے ہاں کسی گھر میں اجازت ہے کہ عورت اپنا نام گھر کے باہر لکھ لے؟ خواہ عورت کی ذاتی پراپرٹی ہو. گھروں کے باہر نام نہیں لکھے ہوتے، فلاں ہاؤس فلاں ہاؤس. جی مردوں کے لکھے جاتے ہیں، عورت کی اجازت نہیں ہے ہمارے معاشرے میں اپنا نام لکھنے کی. عورت کا نام پردے میں ہونا چاہیے، اس کا نام کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے. بعض اوقات ہمارے ہاں خط لکھتے ہیں لوگ، تو کیا کرتے ہیں، ایڈریس پہ خط کے اوپر نام لڑکی کا نہیں لکھتے، بنت فلان یا کچھ. ٹھیک ہے، آپ احتیاط ضرور کریں، کسی آدمی کو آپ کی بیٹی کا نام نہ پتا چلے. لیکن یہ ہے کہ یہ احتیاط میں سے تو ہو سکتا ہے، مگر دین کے شعار میں سے نہیں ہے کہ دین کی یہ تعلیم ہے کہ آپ عورت کا نام جو ہے وہ کہیں لگا نہیں سکتے. اور یہ دروازوں کے نام مسجد کے اس لیے بھی اس طرح تھے کہ اس طرف ان کا حجرہ لگا نہیں سکتے. اور یہ دروازوں کے نام مسجد کے اس لیے بھی اس طرح تھے کہ اس طرف ان کا حجرہ تھا، تو زیادہ سہولت تھی کہ پتہ چلے کہ یہ کون سا دروازہ، اگر ایک مسجد کے 4 یا 5 دروازے ہیں اور مختلف ڈائریکشنز پہ کھلتے ہیں اور ہر دروازے کا نام دروازہ رکھ دیا جائے، تو آپ کسی کو بتا نہیں سکتے کہ میں کس دروازے پہ ہوں گا. اگر آج کل مسجد نبوی میں آپ جائیں اور آپ کہیں کہ اچھا میں نماز پڑھ کے دروازے پہ آ جاؤں گی، اور آپ آ جائیں، اپنے شوہر کو بتائیں مسئلہ، اور وہ ہر دروازہ ڈھونڈتے پھریں تو اگلی نماز کا وقت آ جائے ایک نماز کے بعد، تو اس صورت میں یہ سہولت کے لیے نام رکھے گئے. اور کون سا نام کس طرح کہ جو زیادہ آسانی سے پہچانا جا سکے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا، حضرت صفیہ کو باب ام سلمہ کے پاس آ کے رخصت کیا انہوں نے. ابھی وہ پاس پہنچے ہی تھے کہ مر رجلان من الانصار، 2 لوگ انصار میں سے پاس سے گزرے. فسلم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سلام کیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی وزٹر جا رہا ہو، گزر رہا ہو، تو معتکف کو سلام بھی کر سکتا ہے. فقال لهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے ان دونوں سے فرمایا، علی رسلکما، کہ تم اپنی سہولت پہ جاؤ اور کوئی بدگمانی نہ کرنا. علی رسلکما ایک محاورہ ہے، یعنی صحیح سلامت عافیت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ چلتے جاؤ. انما ہی صفیہ بنت حیی، یعنی پریشان نہ ہونا، یہ صفیہ بنت حیی ہے. یہ نہیں کہا کہ یہ میری اہلیہ ہیں، کہا ہی صفیہ بنت حیی، نام لیا ان کا. نام کا پردہ نہیں ہوتا. فقالا، تو کہنے لگے، سبحان اللہ یا رسول اللہ، سبحان اللہ یا رسول اللہ. وکبر علیہما، اور یہ بات ان دونوں پہ بڑی گراں گزری کہ آپ نے ہمیں کیوں کلیریفیکیشن دی کہ یہ میری بیوی ہیں، یہ بتا کے آپ نے کیوں کلیریفیکیشن دی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا کہ یہ بات ان کو ذرا ناگوار ہوئی ہے. آپ نے فرمایا، ان الشیطان یبلغ من الانسان مبلغ الدم، کہ بے شک شیطان پہنچتا ہے انسان کو خون کے پہنچنے کی طرح. یعنی پہنچنا کہاں، خون کا پورے جسم میں پہنچتا ہے نا خون. تو جس طرح پورے جسم میں بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے، اسی طرح شیطان بھی سرکولیٹ کرتا ہے، یعنی ہر رگ رگ میں انسان کے لگا ہوا ہے ساتھ. اور خون پورے جسم میں پہنچنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ ہارٹ سے جب پمپ ہوتا ہے تو آخری رگ تک کتنی دیر میں پہنچ جاتا ہے؟ 1 منٹ میں یا اس سے کم میں؟
فوراً پہنچ جاتا ہے. حالانکہ آپ دیکھیں کہ کتنا ٹریولنگ ہوتی ہے اس کی، ہارٹ سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک، سر کے بالوں تک جو پہنچتا ہے، تو یہ فوراً پہنچ جاتا ہے نا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ شیطان جو ہے انسان پر اس تیزی سے حملہ آور ہوتا ہے اور اس تیزی سے اس کو بدگمان کر دیتا ہے. وَإِنِّي خَشِيتُ، اور مجھے ڈر ہوا، أَن يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْئًا، کہ شیطان تم دونوں کے دل میں کوئی بات ڈال دے گا. کیا بات ڈال دے گا؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو اعتکاف کر رہے ہیں لیکن دروازے پہ کھڑے ہو کے ایک عورت سے باتیں کر رہے ہیں. تو اس میں آپ دیکھیں کہ اس کو کہتے ہیں سد ذریعہ، یعنی جو چیز شک میں ڈالے اس کو چھوڑ دو، اور اگر کسی وجہ سے آپ بات کر رہے ہیں تو بہتر ہے کہ دوسرے کو بتا بھی دیں کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ مسجد کے دروازے تک نہیں بلکہ حضرت صفیہ کے دروازے تک گئے تھے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ان کا گھر دور تھا، تو ان کو گھر پہنچانے گئے تھے، تو انہوں نے راستے میں دیکھ لیا. باب الاعتکاف و خروج نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبیحۃ 20، باب اعتکاف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 20 تاریخ کو اعتکاف سے نکلنا. حدثني عبد الله بن منیر سمع هارون بن اسماعیل حدثنا علی بن المبارک قال حدثني يحيى بن ابي كثير قال سمعت ابا سلمة ابن عبد الرحمن قال سألت ابا سعيد الخدري قلت هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر قال نعم اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان قال فخرجنا صبيحة 20 قال فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة 20 فقال إني أريد ليلة القدر وإني نسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في وتر فإني رأيت أني أسجد في ماء وطين ومن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع فرجع الناس إلى المسجد وما نرى في السماء قزعة قال فجاءت سحابة فمطرت وأقيمت الصلاة فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في التين والماء حتى رأيت التين في أرنبته، أرنبة ناک کو کہتے ہیں، وجبهته، اور آپ کی پیشانی پر مٹی کے نشان تھے. باب اعتکاف المستحاضہ، مستحاضہ عورت کا اعتکاف کرنا. حیض میں تو نہیں کر سکتے لیکن استحاضہ میں کر سکتے ہیں. دلیل حدثنا قتیبہ حدثنا یزید بن الزرع عن خالد عن اکرمہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت اعتکفت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرأة مستحاضة من ازواجه فكانت ترى الحمرة والصفرة فربما وضعنا الطس تحتها وهي تصلي. پیچھے گزر چکا ہے. یعنی ایک عورت جو تھی اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کیا. کون تھی یہ عورت؟ ام سلمہ، کیونکہ آپ کی سوکن تھی اس لیے شاید انہوں نے نام نہیں لیا. باب زیارت المرأة، عورت کا وزٹ کرنا زوجہ اپنے شوہر کو فی اعتکاف ہی، جبکہ شوہر اعتکاف میں ہو. حدثنا سعید بن عفیر قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن علي بن الحسين ان صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته وحدثني عبد الله بن محمد حدثنا هشام اخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن الحسين كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وعنده ازواجه فرحنا. اور یہاں اس حدیث میں ذرا وضاحت آتی ہے کہ سب ازواج مطہرات مسجد میں آئی تھیں تو وہ سب چلی گئیں. فقال لصفیہ بنت حیی لا تعجلی، آپ نے صفیہ سے کہا جلدی نہ کرنا، حتی انصرف معکی، کہ میں تمہارے ساتھ جاؤں گا. وکان بیتها فی دار اسامہ، اور ان کا گھر جو تھا وہ دار اسامہ میں تھا، یعنی دور تھا. فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم معها، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نکلے. فلقیہ رجلان، تو دو لوگ آپ کو رستے میں ملے، من انصار، انصار کے. فنظر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، یعنی جیسے رستہ چلتے ہوئے دو لوگ آپس میں ایک دوسرے کی طرف نظر ڈالتے ہیں. ثم اجازا، پھر وہ آگے چلے گئے، تجاوز کر گئے، نہیں نکل گئے. وقال لهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم تعالیا، آپ نے ان دونوں کو بلایا، کہا ادھر آؤ. انہا صفیہ بنت حیی، یہ صفیہ بنت حیی ہیں. فقال سبحان اللہ یا رسول اللہ. قال ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم وانی خشیت ان یلقی فی انفسکما شیئا، مجھے ڈر ہوا کہ تم دونوں کے دل میں کوئی خیال ڈال دے گا شیطان. باب هل یدرأ المعتکف عن نفسہ، کیا اعتکاف میں بیٹھنے والا اپنے اوپر سے بدگمانی دور کر سکتا ہے؟ سورۃ البقرہ میں یہ لفظ آپ پڑھ چکے ہیں. فدارأتم آتا ہے سورۃ البقرہ میں. حدثنا اسماعیل بن عبد اللہ قال اخبرني اخي عن سليمان عن محمد بن ابي عتيق عن الزهري عن علي بن حسين رضي الله عنهما ان صفية اخبرته وحدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يخبر عن علي بن الحسين ان صفية رضي الله عنها اتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف فلما رجعت مشى معها فابصر رجل من الانصار، تو انصار میں سے ایک شخص نے دیکھا. یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص نے دیکھا تھا
فلما أبصره دعاه فقال تعالى هي صفية وربما قال سفيان هذه صفية فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم قلت لسفيان أتته ليلا قال وهل هو إلا ليلا. اس حدیث میں اتنا اضافہ ہے کہ حضرت صفیہ رات کے وقت آئی تھی، اور انہوں نے جب پوچھا کہ رات کو، تو انہوں نے کہا تو اور پھر کیا، رات نہیں تو اور کیا، یعنی کہنے کا ایک انداز ہے. باب من خرج من اعتکاف عند الصبح، صبح کے وقت اعتکاف سے باہر آنا، یعنی رات کو بھی نکل سکتے ہیں، صبح کو بھی نکل سکتے ہیں. اصل حکمت یہ ہے ان دو ابواب کے لانے کی کہ یہاں پر جو امام بخاری لائے ہیں یہ پچھلی حدیث حل یدرأ المعتکف عن نفسہ، کہ اپنے اوپر سے کوئی الزام ہٹا سکتا ہے اعتکاف کی حالت میں، تو اس میں حضرت صفیہ کی بات آ گئی. اور دوسرا یہ کہ یہ رات کے وقت ایسا ہوا تھا، تو رات کے مقابلے میں اب دن کا مثال لاتے ہیں کہ دن میں بھی نکل سکتے ہیں باہر، کیونکہ ہمارے ہاں اس قسم کی پھر پابندیاں لگائی جاتی نہیں. اگر اعتکاف میں ہو تو رات کو تو آ سکتے ہیں مگر دن کو نہیں آ سکتے، یہ خود ساختہ قانون. حدثنا عبد الرحمن بن بشر حدثنا سفیان عن ابن جریج عن سلیمان الاحول خالد بن ابی نجیح عن ابی سلمہ عن ابی سعید قال سفیان وحدثنا محمد بن عمرو عن ابی سلمہ عن ابی سعید قال واظن ان ابن لبید حدثنا عن ابی سلمہ عن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال اعتکفنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العاشر الاوسط فلما كان صبیحۃ 20 نقلنا متاعنا فاتانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں تھوڑا سا فرق ہے کہ 10 دن پورے کر کے بیچ کے ہم اپنا سامان اٹھا کے چلے گئے. فقال، تو آپ نے فرمایا من كان اعتكف فليرجع الى معتكفه فاني رايت هذه الليله ورايتني اسجد في ماء وطين. فلما رجع الى معتكفه قال وهاجت السماء. حاجت السماء ہجان بھی اسی سے ہے، یعنی آسمان سے پانی برسنے لگا. فمطرنا، ہم پہ بارش برسی. فوالذی بعثه بالحق، پس قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا. لقد حاجت السماء من آخر ذلك اليوم وكان المسجد عريشا فلقد رأيت على أنفه وأرنبته أثر الماء والطين. باب الاعتكاف في شوال. حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان عن يحيى بن سعيد عن أمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان فإذا صلى الغداة دخل مكانه الذي اعتكف فيه. قال فاستأذنته عائشة أن تعتكف فأذن لها فضربت فيه قبة. یہاں خبا کی جگہ قبہ کا لفظ آیا، قبہ بھی ڈیرا لگانا. فسمعت بها حفصة فضربت قبة وسمعت زينب بها فضربت قبة أخرى. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغداة أبصر 4 قباب. جب صبح نکلے تو آپ نے 4 خیمے دیکھے. فقال ما هذا فأخبر خبرهن. فقال ما حملهن على هذا البر انزعوها فلا اراها فنزعت فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر العشر من شوال. یہاں پر شوال کے آخری عشر میں اعتکاف کا ذکر مل رہا ہے. اچھا جناب، یہاں ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، بہت اہم لیسن ہے جو ہم سب کے سیکھنے کا ہے. ہم سب نیکی کرنے کی نیت سے گھر سے نکلتے ہیں، کوئی بھی نیک کام کرنے کے لیے ہم ارادہ کرتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں اگر آپ کے ارادے میں یہ شامل ہو گیا کہ آپ نے یہ کام فلاں کے مقابلے پہ کرنا ہے، فلاں کو ہرانا ہے، فلاں کو نیچا دکھانا ہے، فلاں کو بھگانا ہے، تو وہ نیکی نہیں ہے. ازواج مطہرات ہیں، بہت نیک کام کی نیت کی، اعتکاف کی، لیکن نیت کیا بن گئی؟ یعنی نیکی میں رشک جائز ہے نا، لیکن یہاں جس قسم کا آپ نے فیل کیا کہ یہ رشک نہیں ہے، تو ایک طرح سے ضد بازی ہو رہی ہے کہ ایک نے کیا تو دوسری کہتی ہے میں بھی کرتی ہوں، تیسری صورت میں بھی کرتی ہوں. حالانکہ حضرت عائشہ نے سب سے پہلے اجازت مانگی تھی، لیکن اس کے بعد حضرت حفصہ اور حضرت زینب جو ہیں انہوں نے جب کیا تو آپ نے اس چیز کو ناپسند کیا اور اپنا اعتکاف چھوڑ دیا، جبکہ آپ کو پتا تھا کہ رمضان میں اعتکاف جو ہے زیادہ افضل ہے بنسبت غیر رمضان کے. میں آپ سب اپنی اسٹوڈنٹ سے یہ کہنا چاہوں گی، جب آپ تبلیغ کرنے کو نکلیں، کسی جماعت، کسی گروپ، کسی انسان، کسی شخص کے مقابلے میں نہ نکلیں کہ وہ کر رہا ہے تو میں بھی کر لوں، اور اگر وہ نہیں کر رہا تو آپ بھی سوئے رہیں. نہیں، کوئی جو کچھ کر رہا ہے کرنے دیں اس کو. آپ کو کیا کرنا ہے؟ جو آپ کے پاس ہے وہ آپ دوسروں کو دیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے. یہ نہیں سوچنا کہ چونکہ وہ کر رہے ہیں لہٰذا اس کے لوگوں کو کھینچ کے میں نے اپنی طرف لانا ہے، اور اپنے لوگوں کو کہنا کہ اگر فلاں جگہ جاتے ہو تو یہاں نہ ہو. یہ بات نہیں، یہ دین کی روح سے متصادم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے کی جو پیشن گوئیاں کی تھی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ اس بات پہ فخر کرنے لگیں گے کہ میرے شاگرد زیادہ ہیں دوسروں سے. یہ قابل فخر بات نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ سے کوئی صرف ایک انسان لے، صرف ایک، اور وہ ایک ہزاروں پہ بھاری ہو. آپ کو تو نیکی چاہیے نا، کوانٹٹی کیا معنی رکھتی ہے؟ کچھ بھی نہیں.
اور اگر ایک بھیڑ ہے بہت بڑی اور سیکھنے والا ایک بھی نہیں اس میں، خیر ایک میں بھی نہیں، تو کیا بنے گا؟ آپ کیا معاملہ میں کچھ بھی نہیں پڑے گا. آپ کو تو کیا دیکھا جائے گا؟ جو آپ کی کوشش ہوگی. ہمیشہ اپنے اخلاص اور اپنی کوشش پہ نظر رکھیں. یہ نہ دیکھیں کہ کتنے لوگ آ گئے ہیں اور کتنے نہیں آئے. اگر ایک بھی آ جاتا ہے تو آپ کو تو کام ہی کرنا ہے نا. بعض اوقات ہم صرف اس لیے کام نہیں شروع کرتے کہ چونکہ زیادہ لوگ نہیں آئے اس لیے درس کینسل کر دیتے. نہیں، کینسل نہیں کرنا. اگر ایک بھی آیا ہے آپ اس کو بھی اسی طرح سنائیں گے جیسے 100 کو سنائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ تو اللہ کے لیے سنانے کو آئے نا. ہو سکتا ہے ایک آپ سے لے اور وہ ایک کبھی زندگی میں اس قابل ہو کہ ہزاروں کو سنا دے. آپ کو تو ثواب مل گیا نا ایک کا بھی. اور اگر آپ کے پاس ایک امانت ہے اور ایک کو آپ اس لیے محروم کر دیتے ہیں کہ وہ بیچارہ ایک ہے تو یہ ظلم ہوگا. نہیں، آپ ایک کو بھی دے دیں. آپ کو کیا پتا خیر کس میں ہے. ایک شخص بہت ذہین ہو سکتا ہے، بہت قابل ہو سکتا ہے، لیکن اس میں کوئی خیر نہیں ہو سکتی. اور ایک شخص جو ہے وہ بظاہر معمولی درجے کا انسان نظر آتا ہے لیکن اس میں بڑی خیر ہو سکتی. یہ تو اللہ کا کام ہے نا، اس نے لینا ہے. اور یہ قسمت سے ہوتا ہے. اگر ذہانت پر اور مال پر اور سرداری پر اور دنیا کے سٹیٹس پر یہ کام ہوتا تو ابو جہل اور ابو لہب محروم نہ رہتے، ان کی قسمت میں بھی آ جاتا. بلال اور سلمان فارسی اور صہیب رومی اس کام کو کر جاتے ہیں. مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی کر جاتی، اور بعض اوقات عورتیں وہ کام کر جاتی ہیں جو مرد نہیں کر جاتے. وہ یہودی کو خیمے میں مارنے والی ایک حضرت صفیہ تھیں جنہوں نے کئی یہودیوں کو ایک لٹ سے مار ڈالا ایک غزوے میں. تو اس لیے ہمیں کیا سوچنا چاہیے کہ ہمارے اوپر جو ذمہ داری ہے اس کو ہم نے ادا کرنا ہے. کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے. کیونکہ ذمہ داری جو پڑی ہے ہر شخص ذمہ دار. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. اور رعیت آپ کی کون سی ہے؟ جن لوگوں کو بھی آپ جانتے ہیں، جو آپ کے بات ماننے والے ہیں، جو آپ کے ارد گرد ہیں، وہ آپ کی رعیت ہے. جن سے آپ کا میل جول ہے، جن سے آپ کا لین دین ہے، جو آپ کی خوشی اور غمی میں شریک ہوتے ہیں، وہ سب آپ کی برادری ہیں، خواہ وہ خون کا رشتہ یا نہیں ہے. تو ان سب کے ساتھ بھلائی کرنا، خیر پہنچانا. اگر آپ کو خیر پہنچ گئی تو اس کا فرض ہے. کبھی یہ خیال آئے بھی کہ فلاں یہ کر رہا ہے اور میری کوشش کم ہے لہٰذا میں مایوس ہو جاؤں، تو یہ بات درست نہیں ہے. ہمیشہ اس پہ نظر رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول کرتے ہیں جس میں اخلاص ہوگا، خالصتاً اس کے لیے ہوگا. اور جب اس نے قبول کر لیا تو پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کوئی اور انسان قبول کرتا ہے اسے یا نہیں. اور یہی وجہ کہ پھر آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ کوئی تعریف کرے تو میں آگے بڑھتا ہوں، تعریف نہیں ہو رہی تو میں سو رہا ہوں. تو یہ تو مطلب ہے آپ تعریف کے لیے باہر نکلے. تعریف نہیں ملی تو آپ سو گئے. نہیں، خواہ کوئی پسند کرے یا ناپسند کرے، کوئی خوش ہو یا ناراض ہو، کوئی تعریف کرے یا نہ کرے، کچھ بھی ہو، آپ اپنی ذمہ داری نبھانے کو آئیں. مثلا آپ جب کوئی جاب کرتے ہیں تو آپ کا ایک مقصد ہے کہ آپ نے جاب کرنی. اگر وہاں پر حالات ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے موافق نہیں تو آپ تو جاب تو نہیں چھوڑتے نا، کیونکہ اس پر آپ کے رزق کا انحصار ہے، آپ کے مستقبل کا انحصار ہے، آپ کے بھی اس کام پر آپ کے مستقبل کا انحصار ہے. لہذا کسی کے کہنے سے، کسی کی خوشی یا ناخوشی سے اس پر فرق نہیں آنا چاہیے. یہ چیزیں کس سے تعلق رکھتی ہیں؟ ما یلقاها الا ذو حظ عظیم واما ینزغنک من الشیطان نزغ. کبھی بھی شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے اور کوئی ایسی فیلنگ ہونے لگے، فوراً کیا کریں؟ فاستعذ باللہ، اللہ سے مدد مانگے، یا اللہ بچا لے، تو مجھے اپنی حفاظت میں کر لے کہ میرا یہ کام صرف